السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے جو پٹیشن تھی وہ ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ 13 پیجز کا فیصلہ ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ پارلیمان کے جو معاملات ہیں ان میں عدالت جو ہے مداخلت نہیں کرنا چاہتی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو برقرار رکھا جائے گا، اور پارلیمنٹ کے جو معاملات ہیں، امور ہیں، ان میں عدالت کو نہ گھسیٹا جائے گا۔ اب پیپلز پارٹی کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ درخواست تو مسترد ہو گئی ہے، ناقابل سماعت قرار دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ پیپلز پارٹی کے پاس آپشنز کیا ہیں، اس پر بھی بات کروں گا، اور عدالت نے کیا کہا ہے اپنے فیصلے میں، اور پیپلز پارٹی نے کیا دلائل دیے تھے۔ پیپلز پارٹی کے وکلاء نے انہوں نے اپنی پیٹیشن میں موقف کیا اپنایا تھا، اس پر بات کروں گا آج کی ویڈیو میں۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، فاروق ایچ نائک یوسف رضا گیلانی کی جانب سے وکیل کے طور پر عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پاس۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج فاروق ایچ نائک کا موقف سنا، اور درخواست میں جو انہوں نے موقف اپنایا ہے اس کے علاوہ ان سے کچھ سوالات بھی کیے۔ میں نے پہلے ویلاگ کیا تھا جس میں عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور جو کنورسیشن ہوئی ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ اور فاروق ایچ نائک کے درمیان، ان سے بہت سارے سوالات بھی کیے گئے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسا فورم موجود نہیں ہے، کوئی ایسی کمیٹی موجود نہیں ہے جو یہ فیصلہ کرے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ایسی کوئی کمیٹی نہیں ہے جو چیئرمین سینٹ کو ہٹا سکے، اور یہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ نہیں ہے۔ یہ جو سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں یا چیئرمین سینٹ کا جو انتخاب ہے، یہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صرف الیکشن ہے، پریزائڈنگ افسر مقرر ہوئے ہیں صدر مملکت کی جانب سے، اور سینٹ سیکریٹریٹ اس کو کنڈکٹ کرتا ہے۔ پھر چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے پوچھا کہ الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہے اس میں۔ فاروق ایچ نائک نے وہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کا کوئی اس میں رول نہیں ہے۔ تو پھر یہ بھی پوچھا کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت یہ پارلیمان کی کارروائی متاثر نہیں ہوگی، پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی، کیا عدالت پارلیمانی پروسیڈنگز جو ہے ان میں مداخلت کر سکتی ہے، ان کو سن سکتی ہے؟ تو فاروق ایچ نائک نے کہا کہ یہ پارلیمانی پروسیڈنگ نہیں ہے، پروسیڈنگ الگ ہوتی ہے، یہ الیکشن ہے سینٹ کا اور چیئرمین سینٹ کا، جس میں پریزائڈنگ افسر نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور 7 ووٹ جو ہیں مسترد قرار دیے ہیں بدنیتی کی بنیاد پر، اور وہ جی ڈی اے سے تعلق رکھتے ہیں۔ صدر مملکت نے ان کو نامزد کیا تھا بطور پریزائڈنگ افسر، اور جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ بھی صحیح کاسٹ ہوئے ہیں۔ پریزائڈنگ افسر نے جس طرح سمجھایا تھا، اور سینٹ سیکریٹریٹ نے، سیکٹری سینٹ نے جس طرح ممبران کو ہدایات جاری کی تھیں، جو لکھت میں بھی اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کے تحت یہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، اور جو امیدوار ہیں، امیدوار کے نام کے سامنے خانے میں جہاں پر کہا گیا تھا، ہدایات جاری کی گئی تھی، وہاں پر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ تو ووٹ یہ غلط نہیں ہے، درست ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ گیلانی کو ہرانا مقصود تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جب نام کے سامنے خانے میں ووٹ کاسٹ کرتا ہے کوئی ووٹر، تو ووٹر کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ یہ کس کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ ووٹرز نے ووٹ خراب کرنا نہیں چاہے، جس طرح انہوں نے ہدایات ان کو ملی تھیں سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے، سیکٹری سینٹ کی جانب سے، پریزائڈنگ افسر کی جانب سے، اسی طرح ہی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، ووٹ غلط کاسٹ نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس نے بہت سارے سوالات اٹھائے، کیونکہ ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز پہلے بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پاس گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اور چیف جسٹس نے اطہر من اللہ نے
وہ کیسز بھی مسترد کر دیے ہیں، وہ درخواستیں پٹیشنز جو ہیں ناقابل سماعت قرار دی ہیں۔ خود پی ٹی آئی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی یوسف رضا گیلانی کے خلاف گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے پاس، لیکن چیف جسٹس نے ان کو بھی ان کی درخواست بھی پٹیشن بھی ناقابل سماعت قرار دے کر واپس کر دی تھی۔ چیف جسٹس نے 5-6 گھنٹے یہ فیصلہ محفوظ کیا اور 5-6 گھنٹے کے بعد یہ فیصلہ آخرکار سنا دیا ہے۔ 13 پیجز کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کا جو متن ہے یا جو فیصلے کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ پیور پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اور سینٹ کا انتخاب جو ہے یا چیئرمین سینٹ کا انتخاب، یہ سینٹ کا پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں عدالت جو ہے مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ عدالت چاہتی ہے کہ پارلیمان کی بالادستی برقرار رہے، قائم رہے اور اس کو یقینی بنایا جائے، اور اس طرح کے کیسز ہم نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ کے بارے میں ہم کوئی فیصلے جاری کریں۔ کیونکہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے، اس لیے ہم پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، اور یہ کیس بھی پارلیمان کا ہے اور پارلیمنٹ کو ہی اس کیس کو حل کرنا چاہیے۔ تو یہ ناقابل سماعت قرار دی ہے چیف جسٹس نے پیپلز پارٹی کی اور یوسف رضا گیلانی کی درخواست، اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے چیئرمین سینٹ پریزائڈنگ افسر کی جانب سے، وہ اب بچ گئے ہیں فی الحال عدالت سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بچ گئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی بطور چیئرمین سینٹ بحال نہیں ہو سکے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف نہیں دیا، کیس سننے سے ہی معذرت کر دی ہے، انکار کر دیا ہے عدالت نے کہ یہ پارلیمان کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ ہی اس کو ہینڈل کرے۔ اب پیپلز پارٹی کے پاس جو میری بات ہوئی ہے، ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس اب 2 آپشنز ہیں، ایک یا تو انٹرا کورٹ اپیل ہائی کورٹ میں دائر کرے، کیونکہ پٹیشن جو ہوتی ہے وہ سنگل بینچ سنتا ہے، ایک جج سنتا ہے، چیف جسٹس نے خود سنی ہے، یہ پٹیشن تھی۔ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ 2 جج سنتے ہیں۔ اب انٹرا کورٹ اپیل میں بھی پیپلز پارٹی جا سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یا پیپلز پارٹی پھر ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہوگا کہ پارلیمان کی پروسیڈنگز سے متعلق عدالتوں کے فیصلے پہلے بھی موجود ہیں کہ پروسیڈنگز پارلیمان کی جو ہے ان میں عدالتیں مداخلت نہیں کر سکتی، نہیں کرنا چاہتی، لیکن ایشو یہاں پر ڈیبیٹ یہ ہے کہ بھائی جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے وہ پارلیمان کی پروسیڈنگز میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی وضاحت، اس کی ڈیفینیشن جو ہے یہ کرنا ضروری ہے کہ جو الیکشن کا عمل ہے وہ پارلیمان کی پروسیڈنگز میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کا فیصلہ بہرحال جو انٹرپریٹ کریں گے وہ بھی عدالتیں ہی کریں گی، فیصلہ عدالتوں نے ہی دینا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کو پہلے مرحلے میں یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملا، اور ان کی جو درخواست ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو بطور چیئرمین سینٹ بحال کیا جائے اور صادق سنجرانی کو بطور چیئرمین سینٹ جو ہے کام سے روکا جائے، ان کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے، جو 7 ووٹ مسترد کیے ہیں پریزائڈنگ افسر نے مظفر شاہ نے، وہ 7 ووٹ درست قرار دیے جائیں اور ہمیں ریلیف دیا جائے۔ یہ 7 ووٹ درست ہیں ہمارے، یہ موقف تھا پیپلز پارٹی کا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے پاس جس طرح میں نے بتایا کہ 2 آپشنز ہیں، پیپلز پارٹی انٹرا کورٹ اپیل میں بھی جا سکتی ہے، پیپلز پارٹی ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتی ہے، لیکن ابھی کوئی اناؤنسمنٹ پیپلز پارٹی کی جانب سے سامنے نہیں آئی کہ پیپلز پارٹی آگے کون سا اقدام کرے گی، انٹرا کورٹ اپیل میں جائے گی یا ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جائے گی۔ یہ پیپلز پارٹی کے وکلاء کی جو ٹیم ہے، اب ظاہر ہے پارٹی قیادت سے مشاورت کی جائے گی، آئینی جو ایکسپرٹس ہیں پیپلز پارٹی کے وہ بیٹھیں گے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نیا فیصلہ سامنے آئے گا۔ لیکن آج کی یہ بہت بڑی خبر ہے
کہ یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں مل سکا ہے، اور ان کی جو درخواست اور جو ان کی جو پٹیشن تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے، ناقابل سماعت قرار دے کر۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔